وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، پھکڑ، قلاش کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو مفلس اسی کو جانتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ پونجی ہو، مال و متاع ہو، وہی مفلس ہے، وہی قلاش ہے، پھکڑ ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ اور بتلانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ المفلس من امتی یا المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا۔ کہا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ و صدقات بھی ہوں گے، یعنی عبادتیں اس کے پاس ہوگی، دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزہ رکھتا رہا ہوگا، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ بھی نکالتا رہا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ یعنی بندوں کے تعلق سے اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے تعلق سے تو ٹھیک ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا تھا، روزہ نماز وغیرہ کی پابندی کرتا تھا، لیکن دوسری طرف بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں تھا۔ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسروں کا مال ہڑپنا، بے ایمانی کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ سب اس کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف صوم و صلات وغیرہ ہے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ یہ۔ تو قیامت کے دن انصاف ہوگا، اللہ تعالی حکم دے گا، تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں جو ہے مظلوموں میں تقسیم کی جائیں گی، یعنی روزے نماز کی شکل میں جو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں جو ہے ان مظلوموں میں جن کے ساتھ دنیا میں اس نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، تو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے ان مظلوموں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کا حق پورا نہیں ہوا تو کیا ہوگا کہ مظلوموں کے جو گناہ، وہ گناہ اٹھا کر کے اس سے لے کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ مظلوم لوگ جن کو ابھی اپنا حصہ نہیں ملا، اپنا حق نہیں ملا، جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، تو ان کو اس کی نیکیاں نہیں ملی کیونکہ نیکیاں پہلے ہی ختم ہو گئیں، تو ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر کے اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اب اس کے پاس بیلنس کیا رہا؟ نیکیاں پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں، بچی کیا تھیں؟ اس کے اپنے گناہ بچے ہوئے تھے۔ اب اپنے گناہ تو تھے ہی اور ان مظلوموں کے گناہ بھی اسی کے ساتھ جڑ گئے۔ نیکیاں ختم اور برائیاں جو ہیں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ
ایسی صورت میں انجام کیا ہونا ہے؟ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اب اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو دنیا میں روزے نماز وغیرہ کا بڑا پابند تھا، لیکن یہ اس کی ایک طرفہ عبادت تھی، اس نے اللہ کا حق تو ضرور ادا کیا تھا، لیکن بندوں کے ساتھ اس نے ناانصافی کی تھی، حق تلفی کی تھی، اس لیے تمام تر عبادتوں کے باوجود وہ اس کا ٹھکانہ کیا بنتا ہے؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ کہنے کا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، چاہے روزے کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان عبادتوں کا اثر ہمارے اعمال پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر پڑنا چاہیے۔ قرآن میں جو کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ گویا کہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے بے حیائی اور برائی کے کام سے بچے، یہی نماز کی روح ہے۔ گویا نماز کا اثر بندے پر کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس سے بے حیائی کا، برائی کا صدور نہ ہو۔ روزے کا معاملہ یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم برائیوں سے رک جاؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ۔ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایک ڈھال ہے، اس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حق ادا تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بندوں کا حق مار رہے ہیں۔ حق مارنے کی جو بھی شکل ہو، بہت ساری چیزیں، یہ جو حدیث میں 4-5 چیزیں نمونے کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، کسی کا ناحق مال کھانا، ناحق مال کھانا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آپ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے ہیں، ڈنڈی تو نہیں مار رہے ہیں، اور ڈپلیکیٹ سامان کو فریش کی جگہ پر تو نہیں بیچ رہے ہیں، یہ سب جو ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ظلم کی جتنی شکلیں ہیں، وہ ایک مومن سے ان کا صدور نہیں ہونا چاہیے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر کے اس کی یہ عبادتیں مؤثر ہوں گی، اور اس کی یہ عبادتیں اللہ کے یہاں کام آئیں گی، اور جہنم سے اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنا بھی حق ادا کرنے کی، اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس انجام سے، برے انجام سے ہمیں بچا جو آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔